آج کے آغاز کے لیے میں چاہتا ہوں تو رفعت شہداء صدیقی صاحب کے شاگرد ہیں، عزیز ترین شاگرد ہیں، اور خوبی یہ ہے کہ شاعروں کا چہرہ ابرا وقت کے ساتھ کملا جاتا ہے یا مرجھا جاتا ہے۔ فہمی انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے، شادی کے بعد ان کی چمک بڑھ گئی ہے اور شاعری مزاح ہی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ کچھ تقدس کی رضا بھی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فہمی سے چند نعت کے شعر پڑھنے کی درخواست کی جائے۔ فہمی لکھنوی مائک پر، مسعود احمد فہمی۔ السلام علیکم۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، لاؤ گے کہاں سے شہ ابرار کے جیسا، شہ ابرار کے جیسا، لاؤ گے کہاں سے شہ ابرار کے جیسا، شہ ابرار کے جیسا۔ اور ایک بار میں دو ٹکڑے ہوا چاند فلک پر، ہوا چاند فلک پر، ایک بار میں دو ٹکڑے ہوا چاند فلک پر، انگلی کا اشارہ تھا وہ تلوار کے جیسا، تلوار کے جیسا، انگلی کا اشارہ تھا وہ تلوار کے جیسا، تلوار کے جیسا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے کہ مل جائے مجھے کاش مدینے کی فضائیں، مدینے کی فضائیں، مل جائے مجھے کاش مدینے کی فضائیں، دل ہو گیا ہے اب میرا بیمار کے جیسا، بیمار کے جیسا، دل ہو گیا ہے اب میرا بیمار کے جیسا، بیمار کے جیسا۔ اور یہ آخری شعر کہ دنیا میں کوئی دوسرا منظر ہی نہیں ہے، منظر ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی دوسرا منظر ہی نہیں ہے، اے شہر مدینہ تیرے دیدار کے جیسا، دیدار کے جیسا، اے شہر مدینہ تیرے دیدار کے جیسا، دیدار کے جیسا، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، لاؤ گے کہاں سے شہ ابرار کے جیسا۔ بہت شکریہ۔ مسعود احمد فہمی صاحب، بہت اچھا آغاز انہوں نے کیا نعت مبارک سے۔ اور اب میں بالکل جوان سال شاعر بہت دنوں سے غائب تھے، جناب افروز اکرم، یہ مرزا شارق صاحب کے شاگرد ہیں، آج کل کہیں برسر روزگار ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو نوجوان صاحب روزگار ہو جائیں، یہ سب سے اچھی خبر آج کی ہے۔ میں ان کو مائک سونپتا ہوں، یہ اپنے کلام سے نوازیں۔ غزل کا مطلب نعت آپ اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی عمرے سے سعادت سے پیداوار ہو کے آئے اچھا، ماشاء اللہ۔ پڑھیے، اپنی یہ خبر بھی تو عام ہونا چاہیے۔ جی جی جی، وہ شراب پیتا ہے فوراً بتا دیا تھا کہ آپ وہاں کھڑے تھے، یہ نہ بتایا جائے کہ آپ نماز پڑھ رہا۔ بالکل، مطلب ملاحظہ کریں۔ یہ سچ ہے ہم سفر کوئی نہیں ہے، یہ سچ ہے ہم سفر کوئی نہیں ہے، تیرا غم ہے اگر کوئی نہیں ہے، یہ سچ ہے ہم سفر کوئی نہیں ہے،
تیرا غم ہے اگر کوئی نہیں ہے، میرا سایہ ہے میرے ساتھ ہر دم، میرا سایہ ہے میرے ساتھ ہر دم، کہوں کیوں ہم سفر کوئی نہیں ہے، میرا سایہ ہے میرے ساتھ ہر دم، کہوں کیوں ہم سفر کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں۔ بہت سے لوگ یوں تو آئے دل میں، بہت سے لوگ یوں تو آئے دل میں، جو ٹھہرے عمر بھر کوئی نہیں ہے، بہت سے لوگ یوں تو آئے دل میں، جو ٹھہرے عمر بھر کوئی نہیں ہے، خطاؤں پر خطا کرتا ہے جیسے، خطاؤں پر خطا کرتا ہے ایسے، اسے خطاؤں پر خطا کرتا ہے جیسے، اسے مولا کا ڈر کوئی نہیں ہے، خطاؤں پر۔ یہ بھی شعر آخری شعر ہے، اس کے بعد زحمت تمام۔ پریشان کس لیے تم ہو گئے ہو، پریشان کس لیے تم ہو گئے ہو، پرندوں کا بھی گھر کوئی نہیں ہے، پریشان کس لیے تم ہو گئے ہو، پرندوں کا بھی گھر کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کر لیں، وہ آخری نہیں تھا۔ یقین کس پر کریں اس دور میں ہم، یقین کس پر کریں اس دور میں ہم، صداقت کا نگر کوئی نہیں ہے۔ مقطع ملاحظہ کر لیں۔ میں اکرم ہوں میرا لہجہ جدا ہے، میں اکرم ہوں میرا لہجہ جدا ہے، میرے جیسا تو ہر کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اکرم صاحب، میں اکرم ہوں میرا لہجہ جدا ہے، میرے جیسا تو ہر کوئی نہیں ہے۔ یہی سچی بات ہے، کوئی کسی جیسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے دنیا میں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی کہے کہ آج رضوان فاروقی آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا ڈفرینٹ ضرور ہوگا کہ نہیں رضوان نہیں، کچھ اور ہے۔ تو بہت اچھا مقطع ہے، حقیقت سے قریب ہے، قابل مبارکباد۔
اور جب موقع ملا کرے تو نکلا ضرور کیا کیجیے، ورنہ یہ شاعری کا معاملہ عجیب ہے کہ ماحول ختم تو شاعری ختم، شاعری ختم تو اردو ختم۔ لوگ شاعری کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن جو لفظوں کو حسن دینے کا کام ہے وہ صرف شاعر کرتا ہے، وہ نثار لفظ نہیں بناتا۔ لفظار ہو کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، قابل ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اندھیرے میں چراغ بو دیے، لوگ دیکھیں کہیں دماغ چل گیا، عمر کا اثر ہے، لیکن شاعر چراغ بوتا ہے اور وہ ثابت بھی کرتا ہے، یہی اس کی کہتے ہیں اختراع۔ تو فرعون نظامی نے کہا کہ دو گے تم دنیا کو جو، دنیا وہی دے گی تمہیں، کیوں اندھیرے بو رہے ہو روشنی کے واسطے۔ تو روشنی کے واسطے اندھیرے انہوں نے بونے کے کہا۔ ہم اگر کہیں کہ یار ہم نے اندھیرے بوئے ہیں یا روشنی کاٹ رہے ہیں تو لوگ کہیں کیا ہو گیا بھائی، یا زمیں کا بانجھپن بہت کم لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اس زمیں پہ جو پودا کوئی نہیں اگتا، یہاں پہ کیا کسی قاتل نے ہاتھ دھوئے ہیں؟ یا ایک مصرع کہا کہ سوال جاگ رہے ہیں جواب سوئے ہیں۔ تو سوالات کا جاگنا اور جواب کا سونا، یہ خوبصورت نثر بنانا ہے تو آپ کو شاعروں کو محبت سے دیکھنا ہوگا اور شاعری کو پڑھنا ہوگا، ورنہ صرف ابن صفی کو پڑھ کے آپ جملے گڑھ نہیں سکتے، رٹ سکتے ہیں۔ وہ زبان جب لکھیں گے تو وہ قلعی کھل جائے گی، لوگ کہیں گے یہ ڈکشن تو فلاں کا ہے۔ اگر آپ ماہ و نجوم، ستاروں کی گردش، آسمان کا چکر اور تضاد شعر و شریعت اور غزل کا تاج محل اور بنیاد کی اینٹ اور خشت اول یہ لفظ کہیں باندھیں گے یا پڑھیں گے یا بولیں گے تو لوگ کہیں گے ملک زادہ صاحب کی روح سرایت کر گئی۔ یا آپ ہر جگہ بہر لمحہ بہر طور یہ سب جملے اگر کہیں گے یا قصہ مختصر تو لوگ کہیں گے یہ احمد ابراہیم علوی صاحب ہیں، یہ ان کا ڈکشن ہے۔ علوی صاحب کم لفظوں میں بڑی بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں، یعنی یہ آسان زبان کو کہتے ہیں مشکل ہے، مشکل زبان تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ افروز اکرم نے اتنا متاثر کیا کہ نصیر احمد نصیر صاحب نے کہا کہ آئندہ مشاعرے میں آپ کا نام رکھا جائے گا، اسی لیے ان کو لفافے کے بجائے ان سے یہ رضوان فاروقی نے کہا تھا۔ اگر انہوں نے آپ سے کہا ہو تو آپ بتائیے۔ اچھا مجھ سے کیا کام، میں جانوں، میرا اللہ جانے، تو ایسی بات کیوں کہی جائے جو دنیا کو نہیں معلوم ہے۔ تو نوجوانوں کو ہمیشہ آگے بڑھانا چاہیے۔ میرا ایک شجر ہے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ احمد ابراہیم علوی صاحب کے بعد اگر ان کا بیٹا احمد حارث قلم نہ سنبھالتا تو دنیا میں بہت سے لوگ کما کھا رہے ہیں اور بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ قابل ذکر نہ ہوتا۔ نہ علوی صاحب نے اس کے لیے کوشش کی، لیکن ان کی زندگی میں ان کے گھر میں ایک رائٹر پیدا ہوا۔ اسی طرح اگر حیدر علوی صاحب کی بیٹیاں پڑھ لیں لکھنے کے بعد ان کو انگریزی میں کچھ لکھنے کا شوق نہ ہوتا، یہ ضروری نہیں کہ انگریزی ہی میں لکھا جائے، لیکن اگر کوئی انگلش کی صلاحیت رکھتا ہے، لکھ رہا ہے، چاہیے کہ بھائی اس کی حوصلہ افزائی ہو اور تعریف کی جائے، ورنہ اردو والے بہت تنگ نظر کہے جائیں گے۔ اسی طرح زبیر انصاری صاحب کے بیٹے نے اگر 2 کتابیں لکھ دیں تو یہ قابل تعریف ہے۔ باہم صاحب اگر ہندی کے قوافی سے ہم لوگوں کی ملاقات کرتے ہیں تو یہ قابل مبارکباد ہیں۔ پچھلی بار انہوں نے قافیہ باندھا سمادھان، تو ہمارے یہاں کسی نے بھی اتحاد ردیف پہ سمادھان وغیرہ یہ قریب نہیں گئے، وہ سمان تک نہیں کرتے، وہ سمادھان کیا ہے؟ ان کا شمشان کی بات تو ہوتی ہی نہیں، وہ حکومت کرتی ہے، لیکن یہ سمادھان وغیرہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہندی والوں سے دور ہو گئے، فارسی کو پڑھا نہیں، اردو کو جانا نہیں، سنسکرت کو عیب سمجھا۔ تو اگر یہ ساری زبانیں سیکھی جائیں، یا کم از کم ایسے گیانی دھانی لوگ جیسے ہمارے نیہ عمر صاحب ہیں، سبھی غزل کہتے ہیں، یہ بھی غزل کہتے ہیں، تو کون سا تیر مار دیتے۔ تو انہوں نے نظموں کا وہ جو ایک پورا خلا تھا اس کو پور کر دیا اپنی نظموں سے، اور ایسے عنوانات پہ کہا کہ ان کو جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی غور سے سنتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے یہاں ہوتے تو بہت کمال کرتے۔ تو اسی طرح انگریزی جیسے جمیل احمد جمیل نے ایک زمانے میں کچھ اسلوب وغیرہ یاد کر لیے تھے، اس کا ترجمہ کر دیا قطعات کی شکل میں، تو لوگ کہنے لگے یار بہت قابل آدمی ہے، اس کے بعد وہ قابلیت سب رفو چکر ہو گئی۔ تو یہ سلسلہ دراز ہونا چاہیے، یعنی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ علوی صاحب جو ان کی انگریزی دانی ہے تو 100-200 لوگوں کو ہم لوگوں کو پڑھا کے جائیں، ورنہ خامہ خواہ ان کے بعد معلوم ہوا کہ رضوان فاروقی وہ خالی اردو ہی جانتے تھے، ناظم بجوی سے بھی ہندی ہی جانتے تھے، یہ کیوں؟ تو وہ عیب زندگی میں ختم ہونا چاہیے۔ تو جو کام ڈاکٹر شجاعت سندیوی وغیرہ نے کیا کہ اپنے پیچھے انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کر دی پڑھے لکھے لوگوں کی، احمد ابراہیم علوی کو چھوڑا، اور ابصار عبدالعلی تھے، قیصر تمکین علوی تھے، حسین مشیر علوی، سب اسی لکھنؤ کے تھے۔ ان لوگوں نے دنیا میں جا کے فتح یابی حاصل کی اور نام روشن کیا۔ تو ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے، دبئی دہ ادھر جائیں، خالی خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکہ وغیرہ میں جائیں۔ جب رئیس انصاری جا سکتے ہیں تو وہاں شہزادہ صدیقی جانے میں کیا پریشانی ہے؟ صرف وہ کرتب بازی چاہیے۔ صرف آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا علم جو ہے دنیا آپ کے ارد گرد رقص کرے گی، وہ منزل پتہ نہیں کب آئے، ہو سکتا 60 سال میں انتقال ہو جائے،
اور آپ مجاز نہ بن پائیں. تو ضرورت یہ ہے کہ اپنے مزاج کو بدل کے آپ مجاز بنیے. اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہے اکھڑے ہوئے تو پھر کام نہیں چل سکتا. تھوڑی سی گردن میں لوچ ہو. ملک زادہ صاحب ہم لوگوں کو ہنساتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا علم کم تھا یا چٹکلے و واقعات نہیں یاد تھے. وہ آئے اما کہنے بھائی خالد صاحب وہ سنائیے کیا واقعہ تھا اس دن احمد ابراہیم علوی صاحب کے یہاں. اب انہیں یاد ہے صریحاً لیکن وہ ان سے سننا چاہتے ہیں. تو وہ ایک تربیت کا طریقہ تھا. پھر علوی صاحب کے یہاں کہ بھائی علوی صاحب وہ کیا واقعہ تھا آپ نے ایک بار کسی بزم میں کہہ دیا تھا. ایک کوئی بہت بڑے افسانہ نگار تھے یا چھوٹے تھے. تو ایک پروفیسر صاحب نے گردن ٹیڑھی کر کے منہ بنا کے کہا کہ بر صغیر کے مشہور افسانہ نگار. تو علوی صاحب نے کہا کہ دیکھیے جو لوگ اودھ کا حدود اربع نہیں جانتے ان کو بر صغیر پہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے. اور میں وضاحتاً کہنا چاہتا ہوں کہ اشرف آباد کو یا ادبستان کو اس کو بر صغیر نہیں کہتے ہیں. تو اس طرح کے جملے تاریخ میں محفوظ اس لیے رہے کہ ان کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. تو ہمیں اپنے سبق کو دہراتے رہنا چاہیے. ملک زادہ صاحب وغیرہ کا ذکر کا مقصد یہ ہے خالی اندھی عقیدت نہیں ہے بلکہ دنیا کا سفر کیا. 7-8 بار امریکہ گئے, دنیا گھومے اور وہاں اپنے آپ کو منوایا. تو کاش ہم لوگوں کو یہ مواقع ملے ہم لوگ دنیا کو دیکھیں اور ہندوستان کو آ کے روشن کریں اور وہیں جا کے بس جائیں. یہ کوئی کار نمایاں نہیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.